غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے سے، واہ، غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے سے ان کی تصویر جل گئی ہوگی، اللہ اکبر، جس کو دل میں سجا کے رکھا تھا سجا کے رکھا ہے۔ اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، کہ ایک بے قرار دل اگر غزل کہہ دے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار مل جاتا ہے۔ قرار مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فن اور وکیل، جسٹ پوائنٹ ٹی وی، اور میں آپ کی ہوسٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت علمی ادبی شخصیت ہیں، پیر ناصر علی قادری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، MA LLB کیا ہوا ہے اور نعت میں گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اتنے اپنے مصروف شیڈیول میں سے تھوڑا سا ٹائم اس چینل کے لیے نکالا۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور مجھے ایک واصف صاحب کا فرمان یاد آیا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہم خیال ہو وہ ہم سفر بن ہی جاتا ہے۔ واہ واہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب کوئی آپ کا ہم خیال شخص کے ساتھ آپ کو اگر کمپنی مل جائے، اور میری یہ خوش نصیبی، اور میں دلی طور پہ الحمدللہ میں فرد محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ پروگرام کا موقع ملا، اور جسٹ ون ٹیلی ویژن والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، تو یہ نعت مبارک میں، نعت شریف میں آپ نے گولڈ میڈل لیا، تو یہ کیسے ہوا، کب ہوا؟ میں بچپن سے ہی 4 سال سے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اچھا، الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیا، کئی دفعہ اللہ نے عزت سے بھی نوازا، ماشاءاللہ، ون بھی کیا۔ تو 2008 میں ایک پروگرام تھا اچھا پنجاب لیول پہ، اچھا، اس میں وزیر اوقاف کے ہاتھوں پھر الحمدللہ اس میں، یعنی پورے پنجاب سے اس میں لوگوں نے پارٹیسپیشن کیا۔ ہاں جی الحمدللہ۔ سبحان تو میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ میں پروگرام میں لیٹ پہنچا، تو سیکنڈ لاسٹ نعت میری تھی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے یا کس طرح کا، تو جب وہ اناؤنس ہوا، رزلٹ اناؤنس ہوا، تو آئی واز مچ سرپرائزڈ اینڈ کوائٹ ہیپی ایز ویل کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے اس میں نوازا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کی بڑی خوبصورت آواز ہے، اور اتنی ہی محبت سے آپ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جب مدح سرائی آپ کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم سب دم بخود بیٹھ کے صرف آپ کی اس وقت آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز ہم کیوں نہ نعت شریف سے کریں؟ جی بسم اللہ۔ ہمارے علاقے کے بھی ہیں، موجودہ دور کے بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اچھا الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ان کا ایک کلام ہے جو صرف کلام ہی نہیں بلکہ دل کی آواز بھی ہے، اور ایک حسرت اور خواہش بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ پوری کریں گے۔ میں اس سے آغاز کرتا جی ہوں۔ بسم اللہ، ارشاد۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑ کے ایک دن مرنا، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑ کے ایک دن مرنا، جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا، ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے والے کرنا، شاید میرا سونا آوے میں دیدار حضور دا کرنا،
پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. کہتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن. کہتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن. لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے. یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے. اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ تو ہمیں کسی اور ہی دنیا میں لے گئے تھے ویسے. یقین کریں اتنی خوبصورت آواز اور اتنا خوبصورت کلام اور اتنے رچاؤ سے جیسے آپ نے سنایا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اچھا ناصر آپ نے مولوی فاضل کیا ہوا ہے. اچھا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم سنا کرتے تھے منشی فاضل ہے ایک مولوی فاضل ہے. تو یہ کیا کون سی تعلیم ہے جو یہ ساری تھوڑا سا دوستوں کو بھی کچھ شیئر کیجیے. جی یہ درس نظامی میں نے الحمدللہ کیا ہے. اچھا مکمل 7 سال کا کورس ہے یہ. اچھا اچھا عالم فاضل بھی اسے کہتے ہیں. رائٹ. جس میں عربی اور دور حدیث بھی عربی فاضل بھی. اچھا الحمدللہ عربی پڑھاتے ہوئے بھی مجھے 9 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ویری گڈ. بلکہ 10 سال ہو گئے. 2009 سے میں پڑھا رہا ہوں. اور آپ آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں. ہاں جی میں تقریباً 13 کنٹریز میں اچھا الحمدللہ آن لائن پڑھا رہا ہوں. واہ 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 ماشاء اللہ. اور بلکہ یہ جب 2009 میں جب میں نے یہ شروع کیا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے دین کی تعلیم دے سکتا ہوں تو مجھے اس پہ ہائر کرنا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بس وہ خدمت لی. اب لیتے جا رہے ہیں. بس اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام لے لے. کوئی ایسا کام لے کہ واقعہ وہ ایک امر ہو جائے لوگوں کے سامنے. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی کہ آپ دین بتا رہے ہیں. اور امت محمدی کا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے کہ دوسروں کو آپ علم سکھائیں, آپ انہیں دین سمجھائیں, کیونکہ دین میں جو سمجھ بوجھ ہے وہ بڑی ضروری ہے. بالکل دین میں سمجھ بوجھ وہ تو پوری ایک آیت ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ پتہ تو چلے نا کہ آخر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس ایک میسیج لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اچھا تو ناصر یہ کہ آپ کے اور بھی ماشاءاللہ آپ نے صوفیانہ کلام بھی بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں, کمال پڑھتے ہیں. وہ تو خیر نعت سن کے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ کیا بات ہے. اور آج میں تو بڑی خوش ہوں کہ ہمارا یہ جو جسٹ ون ٹی وی چینل ہے وہ معطر ہو گیا آپ کی خوبصورت آواز سے, آپ کی خوبصورت شاعری سے, اور اتنی جو آپ نے انداز سے اور دل سے آپ نے یہ جو پڑھا ہے. کیا بات ہے
الحمدللہ. تو اچھا غزلوں کا بھی شوق ہے ویسے صوفیانہ, چلے صوفیانہ کلام میں سے کوئی سنائے, کن کو زیادہ پڑھتی ہیں ہم؟ ویسے تو ماشاءاللہ صوفیاء کرام ان کا ساری تعلیمات ہی محبت پہ مشتمل ہے, انسانیت پہ مشتمل ہے, لیکن اس میں کون سا سب سے زیادہ جس کو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بڑا دل کے قریب ہے اور بڑا ہارٹ ٹچنگ ایک اچھا کلام ہے؟ وہ میرے مرشد حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے آپ کوئی آپ کا ہے بھی ان میں کی ہوتا؟ دربار سے نسبت ہے, ہمارا آستانہ ہے جی, آستانہ غوثیہ حق باؤ سرکار. اچھا اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم تو غلام ہیں ان کے. اس نسبت سے یہ پیر, ہاں جی, انہیں ماشاءاللہ پیر صاحب کہتے ہیں, اور بھائی ہمارے بھی یہ پیر ہی ہیں, مرشد ہیں. تو چلے مہربانی کیجیے اور ایک جملے سے جو کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ سننے والے کا حسن سماعت جو ہوتا ہے وہ بولنے والے کو حسن تکلم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, تو الحمدللہ آپ سامعین جو ہیں وہ ذوق والے ہوتے ہیں اور ہمارے ہوسٹ ذوق والے ہیں, تو مجھے بھی پڑھتے ہوئے الحمدللہ فرحت محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ٹھیک. الف لام چمبے دی بوٹی مرشد من وچ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر اندر مشک مچایا جان پھلتے آئی ہوں مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جسے لائی ہوں. اور ایک عشق کے حوالے سے حضرت سلطان پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایمان کی منزل ہوتی ہے اور ایک عشق کی. ایمان تو ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ایمان سلامت رکھنا, لیکن کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو عشق کو سلامتی مانگتے ہیں, عشق کی سلامتی. تو حضرت سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے,
عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرماون عشقوں دل نو غیرت ہوئی ہوں ماشاءاللہ جزاک اللہ. عشق بھی تو عشق حقیقی ہے، عشق مجازی ہے. میرا خیال یہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے، کیا خیال ہے؟ اور کچھ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی بھی نہیں ملتا. ہاں وہ بھی نہیں ملتا. ویسے یہ بہت میں سمجھتی ہوں یہ بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ہم ناقص العقل لوگ، ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام ہے اور کتنا خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. کیا بات. شکریہ. اچھا ناصر بھائی، اور میاں محمد بخش کو بھی آپ نے، انہیں بھی آپ نے گایا ہے، تو کچھ تھوڑا سا ان کا سنائیے. تم بیلی تے آقا تم بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی ہو سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی یہ حویلی خس خس جے نا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں ہو میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی ہو لاپریت محمد بخشا جگ وچ رہے کہانی لے او یارے لے او یارے حوالے رب دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
کتنا خوبصورت کلام اور کتنا ایسے ہارٹ ٹچنگ کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا ریئلی جیسے نا بندہ ایسے ایک رونے کی کیفیت نہیں ہوتی کہ اندر سے ایک چیز نکل رہی ہے. اور کتنا خوبصورت. اور اینڈ دیکھیں کہ آخر انہوں نے کہاں بات تھی پھر کدھر آ کے انہوں نے سنبھالی اور پھر کہاں تک وہ لے کے گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. عید تو محبوب کا ملاپ ہی ہوتا ہے. ہاں, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. ناصر آپ ہمیں کسی اور دنیا میں لے گئے. ناظرین میں یہ بتاتی جاؤں کہ میو لائرز گروپ جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا گروپ ہے اور اس کو یہ لیڈ کرتی ہیں. جی, اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدر ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں میرے خیال, ڈاکٹر رضا صاحب. نہیں, وہ ہمارے لیاقت سعید صاحب ہیں. لیاقت سعید صاحب. ڈاکٹر رضا صاحب نہیں ہیں اس میں. ہاں, وہ پاور گروپ میں. ہاں وہ اچھا وہ ان کا یس ڈاکٹر صاحب کا پاور گروپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کے ماشاءاللہ کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا بہت بڑا فنکشن آپ نے وہ کروایا تھا میو لائرز گروپ کا. تو ٹھیک ہے, یہ سیاست میں سمجھتی ہوں کہ اچھے لوگوں کو بلکہ سیاست کرنی چاہیے, کیونکہ میں تو یہ فیل کرتی ہوں کہ اگر آپ بہت اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو اس گیپ نے تو فل ہونا ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں نا کہ پھر وہ گیپ کیسے فل ہو جاتا ہے, وہ پھر ٹھیک نہیں رہتا. تو بہتر ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ سمجھدار, انٹلیکچوئل, پڑھے لکھے اور بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک روحانی سوچ رکھنے والے لوگ بھی یہاں پہ آ گیا ہے نا, جو ایک روح کو بھی تھوڑا سا دوسروں کی سمجھیں. ماشاءاللہ لاء اکیڈمی بھی آپ نے بنائی بھی, اور جب دینی تعلیم بھی آپ دیتے ہیں, دنیاوی لاء کی تعلیم بھی دیتے ہیں بچوں کو, تو آپ کا جو ویژن ہے وہ یقیناً ایک ونڈرفل ویژن ہے. تو چلیں جناب, میں ایک گزارش کر دوں. میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی نا کہ العلم ورثۃ الانبیاء, بے شک علم جو ہے نا وہ انبیاء کی وراثت ہے. جب میں نے پڑھا نا, یہ میں فرسٹ ٹائم آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بات. ماشاءاللہ. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو انبیاء کی وراثت سے اٹیچ ہیں. ہاں, اٹیچ ہیں, بالکل صحیح. چاہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں یا علم دے رہے ہیں, وہ انبیاء کی وراثت سے اٹیچ ہیں. تو جب میں نے یہ سوچا تو میں نے اس کو سعادت سمجھا کہ میں ٹیچنگ کروں. تو میں غزل ہے غلام علی کی, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. ہاں شیور, بسم اللہ. اور اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ میں شاید یہ بات مجھ سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنی ہو کہ میں ایسا خوش نصیبی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ میری دنیا میں ایک سنگل خواہش بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے پوری نہ کی. ماشاءاللہ, ایک سنگل بھی. الحمدللہ, الحمدللہ. شکر اللہ. تو یہ اس لیے کہا کہ اس غزل کا میرے حالات سے کوئی تعلق شاید نہ بھی ہو. اس کا بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ ہم جیسے ناکارہ عاجز بندوں کو وہ اتنا نوازتا ہے کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے اللہ, جتنا تو نے ہمیں دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. پلیز اس سے پہلے جو ہے ایک شعر میں آپ کی نظر کر دوں. جی جی, ارشاد ارشاد. یہ مت سوچو کہ ٹل گئی ہوگی. واہ, یہ مت سوچو کہ ٹل گئی ہوگی, موت صورت بدل گئی ہوگی. واہ 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 واہ. ایک شعلہ سا اٹھا ہے پہلو میں, کوئی امید جل گئی ہوگی. واہ واہ واہ. اور غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے سے, واہ, دل کا غم نہیں ہے, غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے سے ان کی تصویر جل گئی ہوگی. اللہ اکبر, جس کو دل میں سجا کے رکھا تھا. سجا کے رکھا تھا. چلے جی, اب غزل ہو جائے جناب. اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا. اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا. اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا. اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا. پوچھ کر میرا پتا وقت رائے گا نہ کرو. پوچھ کر میرا پتا وقت رائے گا نہ کرو. میں تو بن جا رہا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا. میں تو بن جا رہا ہوں کیا جانے
کدھر جاؤں گا. زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا. زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا. تو جہاں مجھے سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. تو جہاں مجھے سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. پھول رہ جائیں گے گلدانوں میں یادوں کی نظر. پھول رہ جائیں گے گلدانوں میں یادوں کی نظر. میں تو خوشبو ہوں ہواؤں میں بکھر جاؤں گا. اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا. اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے ذرا، یہ ریاض کرتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتنی خوبصورت آواز اور اتنی ریتم کے ساتھ، یہ کیسے؟ بس یہ دو چیزیں نا اللہ کی عطا ہوتی ہیں، نہیں ریاض روز بھی ایک تو کرتے حسن اور ایک اچھی آواز. یہ دونوں اللہ ریاض کی تو عطا کرتے ہوتی ہوں گے نا. ہیں. ایک سے ہمارے میزبان کو نوازا گیا، ایک سے مہمان کو نوازا گیا. الحمدللہ. سو نائس آف یو. لیکن پھر ریاض والی بات آپ گول کر گئے، ذرا ریاض والی بات ضرور بتائیں. ہاں جی، وہ کچھ پریکٹس ہو جاتی اسپیشل ہے. گارگل کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں گلے کے لیے؟ کیونکہ میں بھی کبھی کبھی تو شروع تو ہو جاتی ہوں، لیکن میں فیل کرتی ہوں. ایک تو الیکشن تھے آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں، تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم تو پھر بھائی جذباتی قسم کے سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں، سیدھی سی بات ہے. اب ہم نے تو کبھی یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے پیچھے گھس کے پڑے رہے، ہم آگے آتے ہیں اور آگے کمپین بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے. تو گلا والا خراب ہو ہی جاتا ہے نا، تو تھوڑا سا ٹپ بتائیے نا. پریکٹس ہی یہ تو ایک اہم چیز ہے. پریکٹس اوبیسلی اچھا. وہ ایک تو ہوتا ہے بندہ خود کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ ڈیوٹی لگا دیں. اب مثلا میں یہ سوچتا تھا کہ آپ پتہ سال میں بندہ قرآن کھولے نہ کھولے، لیکن اللہ نے ایسی ڈیوٹی لگائی کہ تم پڑھاتے ہوئے سو اور پڑھاتے ہوئے اٹھو. اسی طرح نے امریکہ میں اور یو کے میں دو جگہ اسٹوڈنٹس اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے ان کو نعت سکھانی ہوتی ہے، ماشاءاللہ کلام سکھانے ہوتے ہیں. وہ ویڈیو کال ہوتی ہے، ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے. کیا بات. تو وہ میں چاہتے نہ چاہتے مجھے میری پریکٹس ہو جاتی ہے. تو یہ پریکٹس ہے پھر اوبیسلی. اور جب کوئی سریلی چیز سننے کو ملے تو پھر جی چاہتا ہے کہ اسے ہم گنگنائیں بولیں. گنگنائیں بھی، اور ہر بندہ اس کو گنگنا اور گا بھی نہیں سکتا. یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے ان لوگوں پہ جو کہ بہت اچھے طریقے سے گنگنا سکتے ہیں، اس کو گا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال خدا علم سے نوازے اور آسانیوں سے نوازے آپ کو، ہم کو، سب کو. میں آلویز میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوتی ہوں کہ بیٹا لازمی پڑھا کرو کہ او مائی لارڈ اوپن مائی ہارٹ اینڈ ایز مائی ٹاسک. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارا کام آسان کر دے. آسانیاں تو اس نے کرنی ہے نا. تو پیر ناصر علی قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انشاءاللہ زندگی بخیر پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، آپ یہاں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی خوبصورت آواز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یقیناً ہم محظوظ ہوں گے آپ کا خوبصورت کلام اور آواز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو. تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جناب محترم پیر ناصر علی قادری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان کے ساتھ تھا، اور آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ میں تو اسی سحر میں ہوں، ان کی خوبصورت آواز کے سحر میں. ان کے جو انہوں نے کلام کی سلیکشن کی ہے وہ بھی کمال کی ہے. تو انشاءاللہ زندگی بخیر دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. وہ پھر جاتے جاتے کہ اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اور پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.